بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ الى امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنة رواه البخاری قال العلماء معناه لم يترك له عذرا اذا امهله هذه المدة يقال اعذر الرجل اذ بلغ الغاية في العذر۔ یہ ایک نیا باب اور نیا عنوان پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا۔ شروع میں بتلایا گیا تھا کہ اس باب کے اندر میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ زندگی کے آخری ایام اور آخری دنوں میں نیک کاموں میں انسان کو زیادتی کرنی چاہیے، نیک اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے تو لا سکتے تھے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک تو اتنی عمر، تو اس کے متعلق بھی بتلایا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمایا کہ مختلف اقوال بیان کیے کہ ایک قول کے مطابق 18 سال کی عمر اگر کسی کو مل گئی، ایک قول کے مطابق 40 سال کی عمر اگر کسی کو مل گئی، اور ایک ابھی حدیث شریف جو پڑھی گئی اس میں فرمایا کہ اگر کسی کو 60 سال کی عمر مل گئی اور اتنی عمر میں اگر تم نے کوئی نیک اعمال نہیں کیا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ تم اللہ کے سامنے کوئی عذر بیان کر سکتے۔ بال اسی کی طرف یہ روایت میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے پاس کوئی عذر نہیں کہ جس کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دی یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ تو اس روایت کے اندر میں فرمایا کہ اگر کسی کو 60 سال کی عمر مل جائے تو اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر بیان کر سکے۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کی عمر 60 سال ہو گئی اور اس کے لیے فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ وہ یہ کہے کہ میں کیا کرتا، مجھے مہلت نہ ملی یا مجھے مہلت ہی نہیں ملی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو 60 سال کا عرصہ اتنا ہے کہ اسے قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اور زندگی کے نشیب و فراز کا مزہ دیکھ کر چکھ کر متنبہ ہو جانا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرتا، استغفار کرتا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا اور اپنے کیے ہوئے اعمال جو برے کام ہیں اس کے اوپر روتا۔ اگر کسی کو یہ توفیق نہ ملی تو فرماتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے یہ کہے کہ باری تعالیٰ مجھے اتنا وقت نہ ملا، اب مجھے واپس بھیج دیجئے، لیکن اب تو وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا، اب کوئی وقت نہیں دنیا میں آنے کا اور اعمال صالحہ کرنے کا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو 60 سال کی عمر مل گئی تو یہ بہت عمر ہو گئی کہ جس کے اندر میں وہ اپنے آپ کو صحیح راہ کے اوپر وہ ڈال سکتا ہے، نیک اعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آگے کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان عمر رضی اللہ عنہ يدخلني مع شياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لمن يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت میں نے کہا هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر فقال عمر رضی اللہ عنہ ما أعلم منها إلا ما تقول۔ اس کے متعلق پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں غزوہ بدر کے اندر میں جو صحابہ شریک تھے وہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتے تھے، اور آپ جب مجلس شورا جب آپ سب صحابہ سے میٹنگ کرتے ان سے مشورہ لیتے تو ان مجلس کے اندر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی عمر کے ایک نوجوان ایک بچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اجازت دے رکھی تھی کہ جب بھی مجلس قائم ہو تو آپ کو بھی ہماری مجلس میں آنے کا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کے دل کے اندر میں یہ بات آئی کہ یہ چھوٹی سی عمر ہے اور یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ ان کو کیوں اجازت دی جا رہی ہے، ان کی عمر کے تو ہمارے بھی بچے ہیں۔ ایک روایت میں کہ وہ یہ خیال کرنے والے اور یہ کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ مہاجرین میں سے کچھ صحابہ نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے بیٹے بھی ان کی عمر کے ہیں تو ان کو بھی اجازت دینی چاہیے، آپ ان کو کیوں خاص اجازت دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ آج مجلس ہونے والی ہے، آپ کو آنا ہے۔ فرماتے ہیں اس مجلس میں سارے بڑے بڑے صحابہ حاضر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے سوال کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق کہ اس کے اندر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو یہ کہا کہ جب مکہ فتح ہو جائے، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو جائے، تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ کو اب استغفار کرنا ہے، نماز میں اور حمد میں لگ جانا ہے اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اب لگا دینا ہے۔ تو فرمایا اس سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ جب تمہیں کوئی کامیابی ملے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کیا تم بھی ایسا ہی کہنا چاہتے ہو جیسے ان لوگوں نے کہا لا، کہا ایسا نہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب دنیا سے رخصت اور آخرت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اب تمہاری عمر اب ختم ہونے کے قریب ہے، اب تم آخرت والے اعمال میں لگ جاؤ، اب تم آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی وہی کہتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ اس وقت سارے صحابہ کو بتایا کہ میں نے اس لیے ان کو یہاں جگہ دی ہے کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صاحب علم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں خوب سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور یقیناً بڑے بڑے صحابہ کو وہ فہم نہیں تھا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم تھا، اور آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے اور آپ کی دعا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا اپنے مجلس کے اندر میں ان کو آنے کا۔ تو باہر اس کی طرف یہاں اشارہ کیا، تو اس روایت سے مجھے اور آپ کو تمام کو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کی جب عمر آخر میں پہنچ جائے، جب زندگی کے 40 سال تجاوز کر جائے، تو پھر انسان کو اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے،
نیک اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ابھی لمبی عمر باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ دن باقی ہے، بعد میں کریں گے، نہیں۔ انسان کی 40 سال کے ویسے تو پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنی چاہیے، لیکن جب 40 سال متجاوز ہو جائے، 45 سال کے اوپر چلے جائے، تو اب انسان کو اعمال صالحہ میں لگ جانا چاہیے۔ آگے کی روایت ہے حضرت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیہا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، کون سی؟ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ یہی سورت حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے اندر میں یوم النحر کو، یعنی قربانی کے دن یہ سورت ایک آخری سورت نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 81 دن، 80 اور 1 اتنے دن آپ دنیا میں حیات رہے، اس کے بعد ایک آیت اور نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے تمہارا دین کیا ہو گیا؟ آج مکمل ہو گیا۔ تو یہ بعد میں ایک آیت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد ایک اور آیت ہے۔ تو مکمل سورت جو اخیر میں نازل ہوئی وہ یہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نماز، رکوع اور سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے، کیا؟ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یتأول القرآن، معنی یتأول القرآن ان یعمل ما امر به فی القرآن فی قولہ تعالی فسبح بحمد ربک واستغفر۔ آگے ہے وہ مسلم شریف کی روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ یہ بار بار یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ قالت عائشہ، امی جان عائشہ نے فرمایا قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ما هذه الکلمات، یہ کیا کلمات ہے؟ التی اراک احدثتها تقول، فرمایا کہ جس کو میں احدثتها، کہ میں جس کو میں دیکھ رہی ہوں آپ کو کہ آپ برابر مسلسل یہ کلمات کہتے ہی جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جعلت لی علامت فی امتی اذا رأیتها قلتها، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میری امت میں ایک علامت بنائی گئی، یہ ایک علامت بنا دی، اذا رأیتها، کہ جب میں اپنی امت کو دیکھوں قلتها، تو میں یہ کلمات کہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر من قولی سبحانک اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قالت قلت یا رسول اللہ اراک تکثر من قولی سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ فقال اخبرنی ربی، کہ میرے رب نے مجھے خبر دی، انی سأرا علامتا فی امتی، عن قریب میں آپ کو ایک علامت بتلاؤں گا فی امتی، میری امت کے بارے میں، فَإِذَا رَأَيْتُهَا، جب میں اس کو دیکھوں، اکثرت من قول سبحان اللہ وبحمدہ، تو میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہا کروں۔ فقد رأیتها، اور میں نے اس کو دیکھ لیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ، فتح مکہ کے دن، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کہ جب سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہوا اور لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو گئے، تو میں نے اپنی آنکھ سے وہ منظر دیکھ لیا کہ فرمایا اب کیا ہے کہ اب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی بھی کر دیا جائے گا، اب اللہ نے آپ کو اٹھا بھی لیا تو آپ کا لادلا صدیق آپ کی امت کو سنبھال لے گا۔ اور پھر بعد میں لوگ مسلمان بنتے گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں محنت کرتے رہے اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب کے بعد تو رمضان شروع ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان میں بھی شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میں
یہ میں نے اس کا تو ہو ہی گیا تھا، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اس لیے میں نے اس کو برکتاً پڑھ لیا تاکہ ہم سب کو برکت حاصل ہو جائے۔ بہرحال میرے بھائیو، اب رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کچھ کام کر لینا چاہیے، ہمیں کچھ کام کر لینا چاہیے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے دل سے ان چیزوں کو نکال دیں۔ کون سی چیزوں کو نکال دیں؟ اپنے دل کو نفرت سے پاک کر لیں، اپنے دل کو گھمنڈ تکبر سے اپنے دل کو پاک کرے، بغض حسد کینہ سے اپنے دل کو پاک کرے، عداوت اور دشمنی کو ختم کر دے، ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر دے۔ ورنہ میں نے کسی جمعہ میں یہ کہا تھا کہ انسان اگر اسی دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے گا اور اسی حالت میں اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا پاکیزہ دل لے کر، تو آج کیا دل لے کر آیا ہے؟ تیرے دل میں حسد ہے، تیرے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، اس حالت میں تو میرے پاس آیا ہے، میں نے تجھے کس حالت میں بھیجا تھا؟ تو میرے بھائیو، ہم کیا جواب دیں گے؟ کچھ ساتھ لے جانے والے نہیں ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، یہی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک سے پہلے اپنی زندگی بنانے کی، ہمیں فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، اور اس دل میں کس چیز کو جگہ دینا چاہیے؟ اللہ کی محبت کو جگہ دینا چاہیے۔ یہ دل اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت بس جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ سے محبت اور عشق اور محبت میں اضافہ ہو جائے، قرآن سے محبت ہو جائے، اسلامی تعلیمات سے محبت جائے۔ ان چیزوں کو ان دلوں کے اندر میں کیا کرنا چاہیے؟ جگہ دینا چاہیے۔ عورتیں اور عام طور پر انسان رمضان سے پہلے اپنی گاڑیوں کی بھی برابر دیکھ لیتا ہے، گھر کی صفائی کر لیتا ہے، تو گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ جہاں گھر کی صفائی کرتے ہیں وہاں دل کی صفائی بھی ضروری ہے، اور ابھی سے ایک منظم ایک طریقہ بنائے، یہ بنائے، ایک لسٹ بنائے کہ مجھے رمضان میں یہ اعمال کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے اوقات کو فضولیات میں نہ بیکار کرے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور جو چیز رمضان میں خرید و فروخت، کپڑے وغیرہ، تو ان چیزوں کو ابھی لے لو، ابھی 2-3 دن باقی ہے، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اور رمضان مبارک کے اندر میں خوب اعمال صالحہ کر لیں۔ بہت سارے لوگ اسی خیال میں تھے کہ ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، اور وہ اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں بدل فرما۔ آپ راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی 2 مہینے پہلے سے تیاری فرماتے تھے، اور امی جان عائشہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ اس قدر آپ رمضان المبارک کا اہتمام اور تیاری کرتے تھے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنی میں اس کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس محبت میں بیٹھے ہیں کہ کچھ باتیں سننے کو ملے گی، تیرے نبی کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی بن جائے۔ اللہ ان تمام سے آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ ان تمام بندوں سے آپ راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے۔ رمضان المبارک سے پہلے آنے سے پہلے اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک صاف کر دیجئے، آپسی کدورتوں کو ختم فرما دیجئے، آپسی عداوتوں اور دشمنوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری عمر میں برکتیں نصیب فرما۔ بار بار رمضان المبارک کے اللہ ہمیں نصیب فرما، بار بار رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے ایسے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔